وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف. بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت کے لیے. کیا عدلیہ اور پارلیمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں اس میں ایک چیز واضح طور پر میں سمجھتا ہوں عوام بھی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ہو رہا ہے. میں عدلیہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر پارلیمان کی طرف سے یہ اور پاکستان کے عوام کی طرف سے یا کچھ عوام کی طرف سے یا نصف سے زیادہ عوام کی طرف سے یا ایک کثرت کی رائے یا اقلیت کی بھی اگر رائے ہے، اور اسی طرح کہ اگر پاکستان کی وکلاء برادری کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ فل بینچ فل کورٹ ریفرنس میں بنائیں، اس کا فل مطلب تمام ججز پر مشتمل ایک بینچ تشکیل پا جائے اور جو فیصلہ بھی کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا، تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے اسپیکر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا قباحت ہے. اگر صرف اتنی سی بات سے اب ہم دور ہو سکتا ہے اور یہ جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ صورتحال کہیں تھمے گی یا مزید آگے بڑھتی جائے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو بڑی طے ہے کہ اگر ہم نے پارلیمان کو یہاں زچ کر دیا، پارلیمان پر ہم نے کوئی قدغن لگا دی کہ آپ وہی قانون سازی کریں گے جو کوئی اے بی سی ڈی چاہے گا یا کوئی سپریم کورٹ چاہے گا یا ہائی کورٹ چاہے گا، تو پھر آئین سازی بھی انہی کو کرنی چاہیے. پھر یہ ڈھونگ مچانے کی کیا ضرورت ہے کہ مارا ماری پھر رہی ہے پوری دنیا میں، الیکشن ہو رہے ہیں تو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، متحارب ہو رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھاگ رہی ہیں. وائے؟ تو یہ بھی پھر انہی کو عطا کر دیں، کہیں کہ آپ بنائیں، قانون بھی بنائیں اور اس پر عمل بھی کریں. پھر اقتدار اعلیٰ کہاں ہے پارلیمان کے اوپر؟ پھر 22 کروڑ لوگوں کے جو نمائندے ہیں، چوزن ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل آف پاکستان، ان کا جو حق ہے، جو ان کے ڈومین ہے، جو ان کا ایک وہ ہے جورسڈکشن ہے، اس میں آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر آپ آگے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے پھر آپ کی ڈومین میں بھی لوگ جانا شروع کر دیں گے. سپریم کورٹ کے جس رویے کا آپ شکوہ کر رہے ہیں، پارلیمان کی جانب سے بھی تو جواباً اسی قسم کا ہی رویہ اپنایا جا رہا ہے. دیکھیں نا، اب اگر آپ کسی پر اٹیک کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو کچھ جو اس کے پاس ہے ہاتھ پاؤں مارے گا نا اپنے. دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ بالکل اس میں ہم یہاں تک تو میں خود چاہتا ہوں کہ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جواب الجواب ہی لکھنے پر ہم بیٹھ جائیں، لیکن کچھ اگر ضروری باتیں آ جاتی ہیں ہاؤس کے اوپر، ممبران آ کر اٹھاتے ہیں تو وہ پھر ان کی بات بھی تو سننی پڑتی ہے. چیف جسٹس ایسا کیا اقدام لیں کہ یہ صورتحال تھم سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اب اگر فرض کرو الیکشن کا ہی ہے رولا، اب ہوا نا، یہ تو ایک ذاتی اناد یا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ وہ ایک میری پرسنل ایگو کا معاملہ بن گیا. اب کبھی ایسے نہیں ہوا میرے بھائی، جو سننی تو سب کی چاہیے نا. اب اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی بہت زیادہ اس پہ ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. ان کو اپنے سیاسی معاملات کبھی کورٹ میں نہیں لے کے جانے چاہیے کہ ہم اپنے معاملات خود بیٹھ کر طے کریں، پارلیمان میں بیٹھ کر طے کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات ہم پارلیمان میں طے نہیں کر سکتے، پارلیمان کے باہر بیٹھ جائیں، کسی ایک فورم پر اپنے تئیں بیٹھ جائیں. ایک اگر کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاتا تو تیسری جگہ بیٹھ جائیں، لیکن اپنے سیاسی معاملات کو خود حل کریں. اگر آپ اپنے سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے تو آپ کا نقصان تو ہوگا ہی، لیکن آپ کے ملک کی عدلیہ کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس میں آپ کی عدلیہ کمزور ہوگی. سیاست میں ڈویژن ضروری ہے، لیکن سپریم کورٹ میں ڈویژن ہونا جو ہے یہ خطرناک بات ہے. یہ اس پہ سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں. سیاست میں تو اگر ڈویژن نہ ہو، اگر تقسیم نہ ہو تو سیاست نہیں چل سکتی. لیکن اگر یہی ڈویژن جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ نہیں چل سکتی. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. آرمی چیف نے آپ کی صدارت میں قومی اسمبلی کے اراکین کو قومی سلامتی پر بریفنگ دی ہے. کیا ملک کو واقعتاً کچھ شدید خطرات لاحق ہے؟ میں نے بطور اسپیکر چیف آف آرمی اسٹاف کی باتیں سنی، جو ان کا ذہن دیکھا اور جس انداز سے
انہوں نے اپنا جو ہے وہ ابتدائیہ کلمات کہے، وہ یقیناً میرے لیے بڑے باعث اطمینان تھا، اور ان میں بڑی کلیئرٹی آف تھاٹ تھی، اور بڑے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے جس طریقے سے آئین کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا، جس طرح پارلیمان کی سربلندی پر اپنے یقین کا اظہار کیا، وہ یقیناً ہم سب کے لیے اور پارلیمان میں موجود تمام لوگ جو تھے ان کے لیے بہت سے تقویت تھی، اور وہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو خیالات ہیں اس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے۔ کیا کوئی نیا آپریشن ہونے جا رہا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں کوئی آپریشن وغیرہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک ان کے خلاف جو لوگ مسکرینٹس ہیں، جو لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی تو جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کرتی ہیں، بالکل، اور وہ تو جاری رہے گا۔ اور اگر وہ نہ کریں تو پھر میں اور آپ بیٹھ کر یہاں انٹرویو تو نہیں دے سکتے نا۔ یہ تو وہی ہے نا جو کہ وہاں ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ جو لوگ آج افواج پاکستان پر بھی تنقید کرتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ کس کے ایما پر یہ کر رہے ہیں؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کہاں سے یہ سازش تیار ہوئی ہے؟ اس کو جو ہائیبریڈ وار کہتے ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے۔